امام جعفر صادق علیہ السلام اسی ماہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ماہ رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تم ماہ شعبان کے روزوں سے کیوں غافل ہو؟ راوی نے عرض کیا فرزند رسول شعبان کے روزے کا ثواب کیا ہے؟ کس قدر اس کا ثواب ہے؟ فرمایا قسم با خدا اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بہشت ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص شعبان میں ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 نیکیاں لکھے گا اور ہر نیکی 1 سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ماہ شعبان کی فضیلت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے روزے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا ماہ رمضان کی تعظیم میں شعبان کے روزے۔ یعنی کیا؟ جب رمضان المبارک آنے والا ہو تو ہم کو چاہیے کہ اس کی تعظیم کے لیے، اس کے استقبال کے لیے ہم ماہ شعبان میں روزہ رکھیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے پدر بزرگوار امام حسین علیہ السلام سے سنا اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا کہ جو شخص محبت رسول اور تقرب الہی یعنی خداوند عالم کے نزدیک ہونا کے لیے شعبان میں روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا تقرب عطا کرے گا، یعنی خداوند عالم اسے اپنے اور قریب کر لے گا۔ قیامت کے دن اس کو عزت ملے گی اور جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی ماہ شعبان میں روزہ رکھنا، اس کے لیے امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو روز قیامت عزت ملے گی اور اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اس کے بعد ماہ شعبان کے آخری 3 روزے کون کون سے؟ 27 شعبان، 28 شعبان، 29 شعبان۔ اگر 30 شعبان ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس دن بھی روزہ رکھیں۔ ماہ شعبان کے آخری 3 دن روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ سنیے امام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں آخری 3 دن روزے رکھے اور اپنے ان روزوں کو ماہ مبارک رمضان سے ملا دے تو اللہ تعالیٰ اسے مسلسل 2 مہینے کے روزے کا رکھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس حدیث کے اوپر تدبر کریں، تفکر کریں اور عمل کریں کہ ہمارے یہاں ماہ شعبان کے لیے کتنی فضیلت ہے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس